السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ دی ڈائی از کاسٹ، یعنی کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، بس رسمی کارروائی باقی ہے. اسی طرح ایک اور محاورہ ہے کہ مدعی سست گواہ چست، مگر یہاں پہ محاورہ ایسا ہے مدعی سست جج چست. اب کون سا جج ہے اور کیا چستی ہے وہ اب سب کو پتہ ہے، کسی سے ڈھکا چھپا معاملہ نہیں. آج نظر ثانی درخواستوں کی سماعت تھی، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں کی سماعت جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں یہ کہا گیا تھا کہ جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین اپنے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب یا عدم اعتماد میں یا پھر آئینی ترمیم کے لیے یا بجٹ کے لیے اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے برخلاف ووٹ دیں گے، نہ صرف یہ کہ ان کی ووٹ شمار نہیں ہوگی بلکہ وہ اپنی سیٹ سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو یہ وہ فیصلہ تھا اور اعتراض یہ تھا اس فیصلے پہ، اور ہم بھی اس پہ اس وقت اعتراض کرتے تھے کہ یہ ووٹ شمار نہ کرنے کی بات جو ہے یہ تو آئین میں بھی کہیں نہیں لکھی، اور یہ بات بھی درست تھی. مگر اس وقت بھی یہ معاملہ سیاسی تھا اور بدنیتی پر مبنی تھا، اور آج بھی معاملہ کچھ مختلف نہیں ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تقریباً 1.25 سال چیف جسٹس رہے، اچانک انہیں اپنی ریٹائرمنٹ سے تقریباً 1 مہینے پہلے خیال آیا کہ اس کیس کو بھی لگا دیا جائے اور ریٹائرمنٹ سے پہلے سن کے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا جائے. آج کی سماعت سے یہ واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ معاملہ اگلے 1-2 دن میں نپٹا دیا جائے گا، اور شاید اسی لیے فی الوقت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو معطل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور کل کی تاریخ مقرر ہوئی ہے. آج کی سماعت میں اٹارنی جنرل آفس کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان پیش ہوئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو موجودہ اٹارنی جنرل ہیں بیرسٹر منصور عثمان اعوان، وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل تھے، ابھی وہ اٹارنی جنرل نہیں بنے تھے. اور اسی کیس میں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کیا چاہتی تھی؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بنیادی طور پہ نظر ثانی درخواست دائر کی، اور اس نظر ثانی میں انہوں نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ووٹ کا شمار نہیں ہوگا. تو آج وہی سپریم کورٹ بار کے طرف جو موجودہ صدر ہیں شہزاد شوکت، وہ روسٹرم پہ کھڑے تھے. انہوں نے مختصر دلائل دیے. آج کوئی نئے دلچسپ سوالات بھی ہوئے بینچ کی طرف سے بھی، اور وکلا کی طرف سے بھی کچھ دلچسپ معلومات سامنے آئی ہیں. سب سے پہلے تو بیرسٹر علی ظفر نے کوشش کی بات کرنے کی اور اس بینچ پہ اعتراض کرنے کی، اس بنیاد پہ کہ یہ جو بینچ بنایا ہے یہ اس ججز کمیٹی نے بنایا ہے جس کے ججز بھی پورے نہیں تھے. یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو قانون تھا جو پارلیمنٹ کا منظور شدہ تھا، اس میں بھی 3 سینئر ترین ججز کا کہا گیا تھا. اور پھر جو حال ہی میں صدارتی آرڈیننس آیا جس میں 2 سینئر ترین بشمول چیف جسٹس اور 1 جج، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی کا 3 جج. مگر مسئلہ یہ ہوا کہ جو آرڈیننس کے تحت جو کمیٹی بنی اس میں بھی 3 جج پورے نہیں تھے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک خط کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ سپریم کورٹ کے معاملات کے بارے میں ہے. تو پھر چیف جسٹس کا یہ فرض تھا کہ وہ جو ہی یہ آرڈیننس آیا تو اس پہ جلدی عمل کرنے کی بجائے سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو فل کورٹ میٹنگ میں اعتماد میں لیتا. تو یہ جسٹس منصور کا اعتراض تھا. تو جب وہ اعتراض ہوا، جسٹس منصور نے ججز کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے من پسند جج جسٹس امین الدین خان کو آرڈیننس کے مطابق نامزد کر کے ایک کمیٹی بنا دی، اور پھر یہ 5 ججوں کا بینچ طے کیا جس میں جسٹس منیب کا نام بھی شامل کیا. اور جسٹس منیب نے بھی کہا کہ جسٹس منصور ٹھیک کہتے ہیں، یہ کمیٹی درست نہیں، اس لیے اس کمیٹی کے بنائے ہوئے بینچ میں بھی شامل نہیں ہونا چاہتا، اور جسٹس منصور کے جو سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، ان کا جواب دیا جائے. بہرحال جسٹس منیب کے انکار کے بعد آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین نے مل کر ایک نیا بینچ بنا دیا جس میں جسٹس منیب کی جگہ جسٹس نعیم افغان کو شامل کر لیا گیا. تو یہ 5 جج تھے جس میں 3 جج بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. بلوچستان کی بڑی جو ہے اس میں نمائندگی ہے اس 5 رکنی بینچ میں، کیونکہ بلوچستان شاید یہ سوچ رہا ہے، اور یہ کم از کم یہ 3 بلوچستان کے جج سوچ رہے ہیں کہ اگر آئینی ترمیم ہو گئی تو اس میں بلوچستان سے ایک بندہ جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے اس کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگا دیا جائے گا، اور وہ 3 سال تک مزید چیف جسٹس رہے گا.
تو بہرحال جی یہ تو بینچ کی تشکیل تھی، لیکن بیرسٹر علی ظفر کے اعتراض پہ آتے ہیں کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ چونکہ یہ جو بینچ ہے یہ صدارتی آرڈیننس کے تحت بنائی گئی ججز کمیٹی نے بنایا ہے، اور ججز کمیٹی نہ تو قانون کے مطابق تھی اور نہ ہی صدارتی آرڈیننس کے مطابق 3 ججوں پر مشتمل تھی، اس لیے اس بینچ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے۔ مگر بیرسٹر علی ظفر کو بولنے نہیں دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بار بار انہیں منع کیا، انہوں نے کہا آج ابھی نہیں بولیں گے، ہم آپ کو موقع دیں گے۔ بہرحال انہوں نے دبے الفاظ میں یہ اپنا اعتراض بڑی مشکل سے کنوے کر دیا، اور اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کو بلایا اور ان کا موقف لیا۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ حکومت بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال والے فیصلے کے خلاف ہے، اور بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے حکومت کہ جو لوگ اپنی پارٹی کی ہدایات کے برخلاف ووٹ دیں یا اپنی پارٹی سے ٹوٹ جائیں، یعنی کہ جو لوٹے ہو جائیں، ان کی ووٹ کو شمار کیا جائے۔ ظاہری بات ہے حکومت کا جو فوری مفاد وہ یہی ہے کہ جو 2/3 اکثریت ان کو چاہیے آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے، اس میں وہ پی ٹی آئی کے اراکین کو توڑیں گے، اور پی ٹی آئی کے اراکین کا ووٹ ایک دفعہ شمار ہو جائے تو وہ بے شک پھر وہ جو ہیں اپنی سیٹ سے محروم ہو جائیں، ان کی مزید کوئی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو بڑا نازک سا مرحلہ ہے۔ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اچانک انہیں آخری مہینے میں اپنی نوکری کا خیال آیا کہ یہ کیس بھی سننا چاہیے، اور کل تک اس بات کا امکان ہے کہ کل نہیں تو پرسوں تک یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں کچھ دلچسپ سوالات چیف جسٹس کی طرف سے بھی اٹھائے گئے، اور چیف جسٹس کی طرف سے سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ معاملہ سارا شروع ہوا تھا صدارتی ریفرنس سے، اور 2022 میں جو صدر تھے وہ پی ٹی آئی کے عارف علوی تھے، حکومت بھی پی ٹی آئی کی تھی۔ تو صدر عارف علوی نے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سپریم کورٹ کو یہ ریفرنس بھیجا تھا، اس میں یہ کچھ سوالات کیے گئے تھے، اور وہ سوالات کا خلاصہ یہ تھا کہ کیا جو پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے برخلاف اگر کوئی رکن اسمبلی ووٹ دیتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے دوست محمد مزاری جو پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے پی ٹی آئی کے، وہ ٹوٹ کر نون لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے، اسی طرح کچھ ووٹیں بھی تھی جن کی وجہ سے پرویز الہی کی پی ٹی آئی کی حکومت گر گئی تھی اور نون لیگ میں، تو یہ پنجاب کا یہ معاملہ تھا جس پہ صدارتی ریفرنس آیا تھا۔ تو صدارتی ریفرنس کے اس سوال کے جواب میں جو کہ آئینی طور پہ صدارتی ریفرنس آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت دائر کیا جاتا ہے، تو آرٹیکل 186 کے تحت صدر کسی بھی آئینی معاملے پہ سپریم کورٹ سے مشورہ کر سکتا ہے، مگر وہ وزیر اعظم کی مشورے پہ ایڈوائز پہ وہ ریفرنس بھیجتا ہے۔ تو اس وقت وزیر اعظم تھے عمران خان، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سپریم کورٹ نے یہ اوپینین دی تھی، یہ رائے دی تھی، اور وہ رائے حکومت اس کی پابندی کرے یا نہ کرے، بظاہر اوپینین پہ جو ہے وہ پابندی کرنا آئین کے جو الفاظ ہیں ان کے مطابق وہ ضروری نہیں ہے کہ حکومت پابند ہے اس رائے کی، مگر کچھ فیصلے سپریم کورٹ کی ماضی میں ایسے ہوئے، جیسے ہسپا بل تھا جس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ جو 186 آرٹیکل کے تحت جو سپریم کورٹ صدر مملکت کے ریفرنس پہ رائے دے گی اس کی بھی حکومت پابند ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک الگ سے ایک تنازع ہے۔ تو آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تو حکومت صرف رائے مانگ رہی ہے سپریم کورٹ سے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ جو ہے اپنا فیصلہ دے رہی ہے رائے دینے کی بجائے، اور کہہ رہی ہے کہ نہیں ووٹ شمار نہیں ہوں گے کسی بھی منحرف رکن پارلیمنٹ کے۔ اور کیا یہ جو صدارتی ریفرنس کی سماعت ہے، کیا یہ ان آئینی درخواستوں کے ساتھ بھی سنی جا سکتی تھی جو بظاہر پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت ان کی طرف سے دائر کی گئی تھی، یا پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے دائر کی گئی تھی؟ کیونکہ آئینی درخواستوں پہ تو پھر فیصلہ آتا ہے نا، پھر رائے نہیں آتی۔ تو اس لیے چیف جسٹس نے ایک قسم کا ایک سوال اٹھایا، اور اس سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ شاید یہ ایک بڑا اہم اور ایک نیا سوال ہے، اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب سپریم کورٹ کے اصلی فیصلے میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نہیں دیا، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نظر ثانی جب ہوتی ہے اس میں کوئی نیا سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، نیا ثبوت نہیں لایا جا سکتا، نئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو اب یہ نیا سوال اٹھایا قاضی فائز عیسیٰ نے جس کے اوپر نیچے بحث نہیں ہوئی۔ دوسرا ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھایا جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے تھا کہ اگر منحرف اراکین پارلیمنٹ، یعنی اپنی پارٹی سے ہدایات سے انحراف کرنے والے اراکین پارلیمنٹ، اگر ان کی ووٹ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگی، تو پھر تو جو آرٹیکل 63A میں لکھا ہے کہ وہ پارٹی ہدایات کے خلاف وہ اپنا ایبسٹین بھی نہیں کر سکتے، یعنی وہ غیر جانبدار بھی نہیں رہ سکتے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم ووٹ ہی نہیں دیتے،
تو پھر اگر کوئی رکن ووٹ نہیں دے گا تو پھر اس کی ووٹ کیسے شمار ہوگی؟ اور وہ پارٹی ہدایات کے خلاف ہے، حالانکہ پارٹی کہتی ہے کہ ووٹ دو اور وہ نہیں دیتا، تو پھر اس کی ووٹ تو شمار، وہ دیتا ہی نہیں ہے تو ووٹ کیسے شمار ہوگی؟ کیا اس کا، وہ یہ کہنا شاید چاہ رہے تھے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ نہ ڈالنے والا پارٹی ہدایات کے برخلاف، کیا اس کی ووٹ شمار کی جائے گی زبردستی پارٹی کے ہدایات کے مطابق؟ کیونکہ جو پہلے نہیں شمار ہوگی وہ بھی پارٹی کے ہدایات کے مطابق ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے جو قاضی فائز کر رہے ہیں، لیکن افسوس صرف اس بات کا ہے کہ انصاف اگر ہوا بھی یا ہو بھی رہا ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے، سیاسی حالات بدل گئے ہیں، اور اس سپریم کورٹ کے 63 ڈے کے فیصلے کی بنیاد پہ آنے والے دنوں میں، چند دنوں کے اندر پارلیمنٹ کے اندر 2/3 اکثریت جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے بظاہر بنائی جانی ہے، آئینی ترمیم ہونی ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے سپریم کورٹ کے ایک شخص کو اگر فوری طور پہ ہو سکتا ہے تو وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جس کے لیے وہ اپنی نوکری کے آخری مہینے میں اتنے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس سماعت کے اندر پھر یہ جو بنیادی سوال اٹھائے ہیں، اس کے اندر چیف جسٹس بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ صدارتی ریفرنس کے اوپر جو سپریم کورٹ کی رائے ہے، اس کو آئینی درخواستوں کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ملا کے کیسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یقیناً اس کی بنیاد پہ بھی جو 63 ڈے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور دلچسپ بات سامنے آئی کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان ہے، اس کے 2022 میں انہوں نے 18 مارچ کو یہ پٹیشن دائر کی تھی، تو اس وقت جو پہلے صدر تھے وہ ایڈوکیٹ احسن بھون تھے، اور یہ وہی احسن بھون ہیں جو اس وقت موجودہ حکومت کے بالکل دست راست ہیں، اور انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی۔ پھر اس کے بعد عابد زبیری آئے، جن پہ یہ الزام تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، مگر انہوں نے بھی یہ پٹیشن واپس نہیں لی، اور شاید اسی وجہ سے عابد زبیری کے دور میں پٹیشن لگائی ہی نہیں گئی کہ اگر یہ پٹیشن لگے گی تو سپریم کورٹ بار یا عابد زبیری اس کی مخالفت کریں گے۔ اور اب کہا جا رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کہ دیکھیں نا جی، یہ 2 سال سے زائد عرصے سے یہ پٹیشن پینڈنگ ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو بھئی پورا آپ نے 1.25 سال جو ادھر چیف جسٹس کی کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے نہیں لگائی کہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ عابد زبیری تھے، وہ پی ٹی آئی کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ بار جو ہے وہ پی ٹی آئی کا موقف پیش کرے 63 ڈے کے معاملے پہ۔ آپ نے نہیں لگائی 1 سال تک۔ تو اس میں یہ کہنا کہ یہ ڈیلے ہوا ہے، تو بتائیں کس کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے، یہ کیوں نہیں آپ نے بتایا؟ پھر عابد زبیری کے بعد جو موجودہ صدر ہیں شہزاد شوکت، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اب موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں، بالکل سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، اور یہی شہزاد شوکت ہیں موجودہ جنہوں نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پہ دستخط کیے ہیں، جس کے تحت جو وکلا کی یہ جو 8000 ایکڑ کے قریب جو زمین ہے ایک اسلام آباد کے اندر، وہ اس کے کمرشل تمام علاقے جو ہیں DHA کے حوالے کیے جائیں گے، اور اس کے بدلے میں DHA ان کو پلاٹ ڈیولپ کر کے دے گا۔ تو پوری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس وقت DHA یا اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں ہے، تو سپریم کورٹ بار سے تو کوئی توقع نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ جو فاروق ایچ نائک ہیں، جو سابق وزیر قانون ہیں، پیپل پارٹی کے سینیٹر ہیں، جیالے ہیں، انہوں نے پاکستان بار کونسل پہ ایک قبضہ کر رکھا ہے، اور پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بنے ہوئے ہیں۔ پہلے ریاضت صاحب تھے ان کو جو سندھ سے تھے ان کو وائس چیئرمین بنایا، اور پھر انہوں نے کونسل کے ممبران نے آپس میں مل کے جو ہے نا وہ سارا ریاضت صاحب کی جگہ جو ہے وہ فاروق ایچ نائک سامنے آ گئے، تو بار کونسل بھی مکمل شکنجے میں ہے۔ اور فاروق نائک بھی آج بڑے فخر سے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جی میں بھی جو ہے وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ فاروق نائک بھی یہ چاہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت پوری ہو، بندے توڑے جائیں اور بندے ان کے ووٹ شمار ہوں، اور سپریم کورٹ بار بھی چاہتی ہیں۔ تو یہ دونوں جو وکلا کی تنظیمیں ہیں بنیادی طور پہ اس وقت حکومت کی جیب میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں ہیں۔ تو یہ بھی ان تینوں تنظیموں کے سربراہان کا بھی آج ذکر ہوا۔ تو اس پہ چیف جسٹس بڑے مزے سے کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کہ یہ تو بڑے کنسسٹنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان کی سوچ میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور سپریم کورٹ بار جو ہے وہ پچھلے 3 صدور جو ہیں ان کے دور میں اس پٹیشن کو واپس نہیں لیا گیا یا اس میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ آپ ذرا جو 1 سال آپ چیف جسٹس ہی کرتے رہے، یہ ذرا لگا لیتے نا نظر ثانی 63 ڈے کی عابد زبیری کے دور میں، بات پھر وہی آ جاتی ہے۔ تو ابھی یہ تاثر دے رہے ہیں، اور آخری وقت میں جو ہے ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں، اور وہ جس مقصد کے لیے مارے جا رہے ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔
پھر آگے جا کے جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم تو اس کی مخالفت کریں گے، اور پھر اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے یہ کہا کہ جناب جو پی ٹی آئی کی کانسٹیٹیوشن پٹیشن تھی نمبر 9، میں ابھی تک اس میں وکیل نہیں ہوں، کیونکہ ابھی تک ہمیں نوٹس جاری نہیں ہوئے، کیونکہ اس میں رسپانڈنٹ ہوں۔ جب نظر ثانی میں جو رسپانڈنٹ ہے وہ پی ٹی آئی ہے، تو اس کے نوٹس نہیں جاری ہوئے، تو فی الوقت میں عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ پیش ہو رہا ہوں، اور عمران خان کی طرف سے بطور وکیل پیش ہو رہا ہوں۔ تو اس پہ علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ اس میں سی پی 9 جو ہے وہ علی ظفر نے یہ کہا کہ جو ویسے بھی جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن سی پی 9 ہے اس کے اندر پی ٹی آئی نے کوئی نظر ثانی دائر نہیں کی، تو اس لیے اس میں ہمیں اب بطور رسپانڈنٹ جو ہے وہ نوٹس دیں گے، تو پھر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے بات کریں گے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یہ جو ووٹ شمار نہ کرنے کی بات تھی، یہ آئین کے پہلے 10 سال کی مدت کے لیے لکھی گئی تھی کہ 10 سال تک یہ شرط رہے گی کہ ووٹ شمار نہیں ہوگا منحرف اراکین پارلیمنٹ کا، مگر پھر وہ سنساٹ کلاس آ گئی تو ایک آئین میں پھر وہ آٹومیٹیکلی وہ ووٹ شمار نہ کرنے والی جو بات تھی وہ ختم ہوگی، آئین سے نکال دی گئی۔ اچھا، پھر اب جو آرڈر آیا ہے وہ یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ بار کی جو ریویو فائل ہوئی ہیں وہ تھوڑا تاخیر سے فائل ہوئی ہے، 3 دن کی تاخیر سے، اس کے تاخیر کی کو درگزر کرنے کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے، اور پھر جو ہے میجارٹی ججمنٹ جو ہے مئی 2022 میں آئی ہیں، اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 5 ججز نے فیصلہ دیا تھا وہ 63A والے بینچ پہ، اور پھر انہوں نے پھر دہرائی اور ساری بات کہ پہلے ہم نے بینچ بنایا تھا، جسٹس منیر فاروق نے اس میں معذرت کی، اور ان کی جگہ جسٹس جو ہے وہ آج جو شامل کیے گئے جسٹس نعیم افغان، اور نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان، یہ دونوں ججز اس بینچ پہ موجود ہیں، 63A والی بینچ پہ موجود ہیں، اور ان دونوں ججز نے مخصوص نشستوں کے کیس میں مل کے ایک فیصلہ لکھا تھا، اور جس میں انتہائی غیر معمولی اور مذکہ خیز ایک کمنٹ دیا تھا، اور ایگزیکٹو اداروں کو کہا تھا حکومت کو کہ سپریم کورٹ کے اس 13 ججوں کے فل کورٹ کی اکثریتی فیصلے پہ عمل، اگر وہ سمجھتے ہیں یہ غیر آئینی ہے تو مت کریں، یعنی کہ اختیار سرکاری اداروں کو دے دیا، انتظامی اداروں کو دے دیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ آئینی ہے یا غیر آئینی، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ تو یہ 2 ججز اب اس 63A کے بینچ میں ہی موجود ہیں، اور اس 63A کے بینچ میں جو ہے جب آئینی ترمیم اس کی فیصلے کی وجہ سے اگر منظور ہوتی ہے تو اس آئینی ترمیم کی وجہ سے مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوگا، اور اس میں ان شکوں کو بھی آئین میں تبدیل کیا گیا ہے جس میں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ جیتی ہوئی پارٹی کے جو ہیں اراکین اسمبلی کی تعداد کی تناسب سے دینی ہوتی ہیں، تو اس شک کو بھی ترمیم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں ججز کا ان بینچ میں موجود ہونا، پھر جسٹس قاضی فائزہ کا ہونا، پھر آبویسلی جسٹس جمال خان مندوخیل، یہ تو سارا ایک قسم کا گھریلو بینچ ہو گیا، اور یہ وہ بینچ ہے کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بینچ ایک طرف ہے اور باقی سپریم کورٹ کے تقریباً 12 ججز جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، لیکن یہ 5 ججز جو ہیں جو کچھ کرنے جا رہے ہیں بظاہر تو وہ آبویسلی یہ ایک بڑا نیک کام ہے، کیونکہ بندیال صاحب نے بھی بدنیتی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، مگر اب جو ہو رہا ہے یہ بھی کوئی بدنیتی سے کم نہیں ہے، اس میں ذاتی مفاد بھی ہے اور بدنیتی بھی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے، اس وقت بھی بندیال صاحب کے فیصلے میں بھی نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں ہوا تھا، ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اور اب بھی وہی صورتحال ہے۔ اتنی سی بات ہے، 25 اکتوبر گزر جائے، یہ بہت سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو تاثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ 63A کا فیصلہ جو نیا چیف جسٹس ہے جو کہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ان کے آنے کے بعد اگر یہ فیصلہ دیا جائے تو بہت سارے معاملات طے ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کوئی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ بھی شاید 63A کی ججمنٹ کے حق میں نہ ہو جو کہ پہلے دی گئی تھی، مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا، ان کا اسی لیے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا جا رہا، اور چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں نہ صرف یہ کہ وہ خاموش ہیں سپریم کورٹ کی کھلم کھلا حکم عدولی کے اوپر، بلکہ وہ حکومت کو اس کی 2/3 اکثریت پوری کرنے کے لیے اپنا بھرپور کندھا استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، کل ملیں گے اسی کیس کے حوالے سے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔